الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعصهما فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ محترم احباب کرام اور معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سب سے فضیلت والا مخلوق۔ اشرف ہے، سب سے فضیلت والا ہے، تو پھر ذمہ داری بھی بہت بڑی، جیسے کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیکی اور ایک تلاوت اور ایک سبحان اللہ اور ذکر کہنا، جہاں عام جگہوں میں کہنا فضیلت کی بات ہے، لیکن مسجد حرام میں بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، مسجد میں بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو ایسے ہی جہاں عام جگہوں میں گناہ برا ہے، بدترین بات ہے، ایسی ہی مقامات مقدسہ مساجد میں اس طرح کے رویے اور اس طرح کے حرکات کرنا جو کہ بری ہوں، وہ بہت زیادہ بری ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان جیسے کہ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان سب سے اشرف ہے، تو پھر ذمہ داری بھی اس کی کیا ہے؟ ان سے بڑی ہے۔ جب فضیلت بڑی ہے تو پھر ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ اس لیے ہم سب کو جاننا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے باقی جتنے مخلوقات اس کائنات میں بستے ہیں ان سب سے فضیلت والا بنایا، اور ساتھ یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہم پہ ذمہ داری بھی ان سے زیادہ بڑی۔ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور باقی تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف بنایا ہے، تو وہاں یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ذمہ داری بھی ہماری بڑی ہے، کیا ہم وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ دیکھیں، انسان اشرف ہے، اب ذمہ داری اس کی جہاں کئی بہت سارے دوسرے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ اشرف بنا ہے، وہاں ایک وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز عنایت کی جو باقی مخلوقات میں نہیں۔ جہاں وہ عبادت کرتا ہے، جہاں اسے شعور ہے، جہاں اس کی بہت ساری امتیازات ہیں دوسرے مخلوقات سے، وہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز عطا کی ہے، وہ ہے صبر۔ انسان صبر کر سکتا ہے، بڑا مشکل آ جائے
بڑی مشکلات آ جائیں صبر کرے گا اور اس کا سامنا کرے گا، بڑی سے بڑا سا بڑا کام ہو جائے تو محنت کرتا رہے گا اور وہ کام ہو جائے گا۔ تو یہ چیز باقی مخلوقات میں نہیں۔ انسان عبادت کرتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے نا، مسلسل عبادت کر رہا ہے۔ آپ جمعہ نماز آتے ہیں، آپ عصر آتے ہیں، فجر آتے ہیں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر، اور گرمیوں میں اپنے جو ہے سائے کو، ٹھنڈے سائے کو چھوڑ کر آ جاتے۔ تو غرض کیا ہے؟ عبادات پر آپ صبر کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہم سب کی کتنی بڑی ہے۔ تو انسان عبادت کرتا ہے، حیوانات عبادت نہیں کرتے۔ جیسے انسان کھاتا ہے تو حیوانات بھی تو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، چرتے ہیں نا وہ بھی گھاس اور کھیتیوں میں۔ تو انسان بھی چلتا ہے، بیٹھتا ہے تو وہ بھی بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں تو وہ بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے، پیتا ہے تو وہ بھی پیتے ہیں اور انسان بھی پیتا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے، مسلسل صبر کرتا ہے اس پر، مسلسل اسے پتہ ہے اس عبادت کے پیچھے مجھے کیا ملنے والا ہے، اور بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس پر صبر کر رہا ہے مسلسل۔ یہ مرحلہ حیوان کے اس میں نہیں آتا، تو انسان اشرف ہو گیا نا۔ اسی طرح فرشتے چلو عبادت کرتے ہیں، وہ کھاتے پیتے چلو نہیں ہیں، عبادت تو کرتے، تو پھر انسان فرشتے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ پھر انسان کیوں اشرف ہو ان مخلوقات سے، فرشتوں سے بھی زیادہ؟ اس لیے کہ فرشتے نفس و شیطان ان کے ساتھ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، عبادت کر رہے کوئی رکاوٹ نہیں۔ انسان عبادت کرتا ہے تو ہزاروں خیالات اور ہزاروں کام اور ہزاروں چیزیں رکاوٹ آتی ہیں۔ تو انسان کیا ہے؟ ان رکاوٹوں کو دور کر کے صبر کر کے جو ہے آتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، گھر میں دین کا حکم ہے اس کو وجہ لاتا ہے، کیا ہے؟ صبر۔ تو فرشتوں سے بھی ممتاز۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر میرے اندر صبر ہے تو پھر میں اشرف ہوں، اگر صبر نہیں ہے تو پھر جو حیوانات ہیں وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر اشرف کس بات کی؟ تو جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے صبر، جہاں اور کئی اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سے فضیلت دی ہے باقی مخلوقات سے، وہاں ایک بنیادی چیز جو تمام چیزوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے صبر۔ تو میں نے کہا کہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ اگر زندگی کے اس چلتی ہوئی مشین میں اگر صبر ہے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے کنٹرول میں، ہمارا پورا وجود ہمارے اختیار میں ہے، ہم صبر کر سکتے ہیں، موقع بہ موقع جو ہے نا اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کہاں پہ بات کہنی ہے کہاں پہ نہیں کہنی، تو پھر ہم اشرف ہیں۔ وگرنہ پھر اشرف ہونے کی کیا معنی؟ کیسے ہم اشرف ہیں پھر؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھو اب تک میں نے مسلمان اور غیر مسلمان کی، مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کی، مطلق انسان پر بات کرو کہ انسان اشرف ہے۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانی زندگی کی یہ مشین چل رہی ہے نا، ایک مشین ہے جیسے دوسرے مشین ہوتے ہیں، یہ تب صحیح چلے گا، یہ مشین تب صحیح چلے گی جب اس کے اندر صبر ہو۔ اب یہ بظاہر جملہ ہے لیکن مثال سے میں آپ کو واضح کرتا ہوں۔ آپ کی سائیکل ہے، آپ کی بائک ہے، موٹر سائیکل، آپ کا موٹر کار ہے، کوئی گاڑی، بڑے سے بڑا اعلیٰ اور بہت مہنگی ترین گاڑی ہو آپ کے پاس، کوئی سائیکل ہو یا کوئی موٹر سائیکل، اگر اس کے اندر بریک نہ ہو تو ظاہر بات ہے بیکار ہے، کوئی نہیں لینے کے لیے اس کو آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر صبر والا بریک نہیں ہے صبر کی۔ اگر بالفرض وہ بہت تیز چلے تو سامنے جو بھی آئے گا وہ اس کو پار کرتا ہوا جائے گا، رونتا ہوا جائے گا، نہ دیوار کو دیکھے گا، نہ انسان کو دیکھے گا، نہ حیوانات کو دیکھے گا، نہ درخت کو دیکھے گا، نہ ٹیلے کو دیکھے گا، نہ جمپ کو دیکھے گا، پانی کو نہیں، بس دھڑا دھڑ وہ جا رہا ہے نا۔ اگر اس کے اندر بریک نہیں ہے تو پھر بیکار کوئی نہیں لے گا اس کو۔ ایسی ہی انسانی زندگی کی جو مشین ہے نا، اگر اس کے اندر صبر نہیں ہے تو وہ چلتا ہوا جاتا ہے، پھر وہ کوئی اس کے پاس صبر کے بریک نہیں ہوتے کہ زندگی کے اندر یہاں پہ مجھے صبر کرنا ہے، یہ بڑا بھائی ہے، اس میں غصہ آ رہا ہے کہ مجھے صبر کرنا ہے بھائی،
اور اچانک پریشانی آ گئی، مجھے صبر کرنا ہے۔ میں نے ابھی تک اسلام کی بات نہیں کی، میں آ رہا ہوں اس پر۔ میں کہہ رہا ہوں انسان، نفس انسان بنیادی طور پر اشرف ہے تو اس وجہ سے، اگر صبر نہیں ہے تو پھر اشرف کی کیا معنی؟ اب کیسے اشرف المخلوقات ہو اگر صبر نہیں؟ اب میں آ جاتا ہوں مسلمان اور غیر مسلمان۔ آج کل غیر مسلم، آپ کبھی دیکھیں، آپ کو کبھی وقت ملے اور وقت نکالیں، اپنے آپ کو ذرا غور کریں، اور پورے کائنات میں بسنے والے انسانوں کو آج کل تو جدید دور ہے، آپ کے پاس تمام اسباب، آپ کے جیب میں ساری دنیا کی چیزیں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں باقی انسان کیسے رہ رہے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں۔ کیا دنیا کے ایک کونے میں رہ رہا ہوں اور ہمارے آس پاس ہم مذہب اسلام میں رہتے ہیں اور یہ ہمارے جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہے، معمولات ہے، ہم عمل کرتے رہتے ہیں، کیا دوسرے انسان کیا سوچتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھو ان کو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صبر کے حوالے سے ان کا ذہن کیا ہے؟ ان کے ہاں چونکہ صبر ہے نہیں، یعنی صبر جو اسلام نے ہمیں دیا ہے نا، اب میں اسلام اور غیر اسلام پر بات کر رہا ہوں، تو ان کے ہاں تو یہ نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نقصان ہے، بریک نہ ہو گاڑی میں نقصان ہے، انسانی زندگی میں صبر کا بریک نہ ہو بڑا نقصان ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں اگر انسان کو اپنے اوپر قابو کرنا، وہ کہتے ہیں آج کل صبر کا تو ان کے پاس لفظ ہے نہیں، کچھ انگریزی کے الفاظ ہیں لیکن وہ صبر کا مفہوم نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اپنے آپ پر قابو پانا۔ کسی اگر انسان میں ہے تو وہ کامیاب، وہ یہ کہتے ہیں غیر مسلمان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیسا نقصان ہے آخرت کا؟ آخرت کے وہ تو قائل نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر صبر نہیں ہے، صبر تو وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اگر کسی کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے تو پھر وہ کاروبار میں بھی نقصان کرے گا، اگر کسی کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے تو وہ گھر کو تباہ کرے گا، کسی کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں تو اپنے ذات کا بھی نقصان کرے گا، ذات کا بھی نقصان ہے، گھر کا بھی نقصان ہے، معاملات وسیع مفہوم ہے، چاہے جیسا معاملہ ہو، کاروبار کا ہو، دوسرا معاملہ ہو، چاہے جس قسم کا بھی ہو، اگر اپنے آپ پر اس کو کنٹرول نہیں ہے تو وہ نقصان ہوگا اس کو سراسر۔ وہ یہ کہتے ہیں، چونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں صبر ہے کیا چیز، صبر مفہوم کیسا ہے، ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا۔ تو وہ یہ کرتے ہی ہیں، جب کسی بھی بڑے کمپنی کا کوئی منیجر ہوتا ہے ان کے ہاں، غیر مسلموں کا ہاں، تو وہ اس کو بڑی مہنگی فیس دیتے ہیں اور بڑا پیسہ خرچ کرتے اس انسان پر، کیونکہ ہمارے بڑی کمپنی کو چلا رہے ہیں، تو اس کو وہ کورس کرواتے ہیں، یعنی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو روزے سے ٹریننگ ہو رہی ہے، ہمارے یہاں تو نماز میں آ کر ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کے ہاں ٹریننگ ہوتی ہے کہ بھئی اپنے نفس کو کنٹرول کرو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، آپ کمپنی چلا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو آپ کا جی چاہ رہا ہو کہ میں ابھی آرام کروں، تو آپ کو تو اس وقت جو ذمہ داری ہے اس پر صبر کرنا ہے نا، تو صبر ان کے پاس کہتے ہیں نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو مہنگی فیس دیتے ہیں، ٹریننگز کرواتے ہیں، اور وہ کمپنی کا اس کو بڑا بنا دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اچھا انسان ہے کہ اس کو اپنے آپ پر قابو ہے، اس پر بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹریننگز کرواتے ہیں۔ اب یہ غیر مسلموں کا ہاں ذہن ہے، میں کہتا ہوں کبھی دیکھ لو کہ دنیا کیا ذہن لے کر کیا چیز ہے، اور ہمارے پاس کیا چیز ہے۔ ہمارا مذہب ہے اسلام، غیر مسلموں کی حالت میں نے دکھا دی آپ کو، اور انسان کی بنیادی چیز جو ہم اشرف المخلوقات ہے وہ بتا دیا آپ کو۔ اب آ جائیے اپنے اسلام کو دیکھ لیے کہ آپ کے اس بنیادی چیز کو کیسے آپ کو عمل کرواتا ہے اس پر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب آپ کو کوئی پریشانی آ جائے تو صبر سے کام لو، اور مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اور اسی طرح مختلف آیتوں میں ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو گھبراؤ نہیں، جو مشکلات آئی ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اس سے بڑا کیا انعام ہوگا، یہ ہمیں شروع دن سے بتلایا گیا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام ہمیں شروع دن سے، دنیا آج پھر بھی اس تک نہیں پہنچا، کوشش کر رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے کہ گھر کا نقصان ہو رہا ہے، کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، ذات کا نقصان ہو رہا ہے، معاملات بگڑ رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، اگر کسی کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو اسلام نے شروع دن سے بتایا۔ اب دیکھ لو یہاں اس نقطے پر اپنے اسلام کی ذرا قدر پہچان،
میں یہ اس وجہ سے پوری بات بتا رہا ہوں کہ اپنے اس اسلام کی قدر کرو، اپنے اس دین کی قدر کرو، اور جو دیندار ہیں ان کی قدر کرو، جو اس چیز کو فالو کرتے، اس چیز کو عمل کرتے، اس پر صبر پر۔ کوئی باتیں سنا رہے تو وہ دین کی دعوت کر رہے ہیں، کوئی وہاں سے گالم گلوچ جو ہے نا کر رہا ہے وہ اس کے اوپر صبر کر رہے ہیں، کوئی حق دبا رہے صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ دین اور دینداروں کی قدر۔ تو میں آ رہا ہوں اس پر کہ اسلام نے ہمیں شروع دن سے جس چیز کو سکھایا ہے وہ دیکھو کتنی بڑی چیز ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر ہمارے سامنے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ قرآن نے بتایا صبر کا یہ، اور مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دیا، رحمت بھی دے دی، ساری چیزیں دی صبر کے بدلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کیا ہوا؟ رحمت للعالمین، آج سینکڑوں لاکھوں لوگ وہاں سے کیا ہو رہے ہیں؟ اسی دین کی صدا بلند کر رہے۔ کیا ہے صبر؟ مجھے اور آپ کو غصہ آتا ہے، صبر نہیں ہے تو نقصان۔ دیکھو صبر نہیں ہے تو غصہ آتا ہے، لالچ صبر نہیں ہے۔ اور اسی طرح گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، صبر نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، جہاں ہم نے موبائل کو شامل کر دیا، جہاں اپنے جدید تعلیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، جہاں ہم نے اچھے اچھے لباس اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیے، اور نئے نئے جو ہے نا اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لیے، نئے نئے شغل اشغال اپنی زندگی میں شامل کر لیے۔ پہلے میں ایسا کرتا تھا، اب میں ایسا کرتا ہوں، صبح واک کرتا ہوں، چہل قدمی کرتا ہوں، اب میں ایسا کرتا ہوں، اب میں صبح آرام کرتا ہوں، اب میں شام۔ جہاں زندگی میں بہت ساری چیزیں شامل کر دی، وہاں اپنی زندگی کے اندر یہ خوبی بھی شامل کر لی، صبر۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ زندگی کی حلاوت کیا ہے، کہ جہاں ہم میرے اور آپ کی بنیادی باقی مخلوقات سے فرق یہی صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قیادت، لیڈرشپ جسے کہتے ہیں، اگر کسی کے اندر یہ صبر کی صفت نہیں ہے تو وہ قائد نہیں بن سکتا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ دیکھو کہ ہم نے جو ائمہ، پیشوا، مقتدا اس وقت لوگوں کو بنایا جب انہوں نے صبر کیا۔ قرآن کو ذرا مطالعہ کر کے دیکھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں اور ان چیزوں کو عملاً سیکھیں۔ جہاں ہم کمپیوٹر کورس کرتے ہیں، جہاں ہم کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پراپرٹی میں بیٹھتے ہیں، ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی ذرا سیکھیں، دیکھیں آپ کے کاروبار میں کیسے نکھار آئے گا، آپ کے دین میں۔ جو آدمی صبر کر سکتا ہے وہ دین میں بھی اچھا چل سکتا ہے، دنیا میں بھی اچھا چل سکتا ہے، کاروبار بھی اچھا کر سکتا ہے، حکومت بھی کر سکتا ہے، جو اچھے طریقے سے صبر کرنا سیکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق، اور اپنے اس اسلام کی، جہاں ہم مسلمان نام لیوا ہے تو اسلام کی ایک ایک چیز پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں ہمارے سراپا وجود سے یہ چیز ثابت ہو کہ ہم واقعتاً اسلام کی قدر کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔